وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 7ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 7ویں پارے کا پہلا رکوع ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق شناسی کا ایک منظر دکھایا ہے۔ حق شناس نجاشی ہیں جو حبشہ کا بادشاہ ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سنتا ہے۔ اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں۔ حق شناسوں کی صفات ہیں، حق کو پہچاننے کی یعنی حق شناسی کی جزا ہے، حق کو جھٹلانے کی سزا ہے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ دنیا میں لوگ کن کن مقاصد کے تحت اور کس حالت میں آنسو بہاتے ہیں، اور یہاں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ دنیا کے قیمتی ترین آنسو ہیں، پہچان کے، معرفت کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق کے آنسو ہیں۔ نجاشی کو سمجھ آ گئی ہے، اسے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے اور یہ عظیم ہستی کا کلام ہے۔ سوچئے کبھی آپ نے بھی اپنے رب کو پہچان کر آنسو بہائے ہیں؟ دیکھیے، انسان اپنی مصیبت پر، تکلیف پر، اپنی بے بسی پر، بے کسی پر، لوگوں کے ٹھکرائے جانے پر، لوگوں کی دی ہوئی اذیت پر تو آنسو بہاتے ہیں۔ کبھی رب کی پہچان پر بھی آنسو بہائے ہیں؟ کیا آپ نے غور و فکر کیا ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حرام کردہ امور سے چشم پوشی کی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ۔ اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ حق صرف پڑھ لینے سے اندر نہیں اترتا، حق سمجھ لینے سے بھی اندر نہیں اترتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پڑھنے سے، سمجھنے سے اتر سکتا ہے۔ حق عمل کرنے سے اندر ٹھہرتا ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول، اس کے فرشتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدے کیے، جو وعیدیں دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے۔
تو حق عمل کرنے سے اندر ٹھہرتا ہے، جو عمل نہیں کرتا صرف پڑھنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر صلاحیت نہیں اترتی۔ حق شناسوں کی کچھ صفات ہیں، کلام الہی کو غور سے سنتے ہیں، اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ ریلی مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے اور میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو غور سے سننے کا ذوق دیا ہے۔ الحمدللہ، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حق وہی پہچانتا ہے جو کلام الہی کو غور سے سنتا ہے اور پھر حق کو پہچان جاتا ہے۔ اور حق کی شناسائی سے جتنا انسان پہچانتا ہے نا، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے، اور حق کی شہادت دینے والوں میں ایسے لوگ شمولیت چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے حق پہچان لیا اب بھی ہماری زندگی ویسے ہی جاری رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ حق کا کام لے کر اٹھے اب ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کر لے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ سے 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم یا رسول اللہ، انسانوں کو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا لیکن وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ جہاں حق شناسی کی جزا جنت ہے، حق کو جھٹلانے کی سزا جہنم ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا، کلام اللہ کو سن کر آنسو بہانا، حق کو پہچاننا اور حق کو پہنچانا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا، نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کی حرص رکھنا، اور جن کاموں سے روکا ہے کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے حق شناسوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 2 ہے جس میں حلال و حرام کی حدود ہیں، اور 3 اس کے مین پوائنٹس ہیں: حلال و حرام، قسمیں اور حرام اشیاء۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق زندہ تعلق ہے۔ یہ تعلق جب کمزور پڑتا ہے تو انسان عجیب عجیب طریقے اختیار کرتے ہیں، اندر سے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی بجائے باہر سے سہارے تلاش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے جسے رہبانیت کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کا اندر کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، کمزور پڑتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے اٹھائیں، دوسرے لوگ مجھے اس راستے پہ چلا لیں، لیکن ریلی باہر سے کوئی کتنی ہی کوشش کر لے، جب تک آپ کا ارادہ مضبوط نہیں ہوتا، آپ خود دعا نہیں کرتے، اس وقت تک اندر سے رب العزت کے ساتھ تعلق سٹرینتھن نہیں ہوتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاک چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ حلال و حرام کے احکامات ہیں، پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، لیکن حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ۔
جو کچھ حلال اور پاک چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ آگے قسم کا کفارہ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا، یعنی جن قسموں کو تم نے پختہ طور پر کھایا ہوگا ان قسموں پر گرفت ہوگی۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسٹرانگ کیریکٹر کی دلیل ہے کہ انسان منہ سے کہی ہوئی بات کو بدلے نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسموں کے بارے میں پہلی بات یہ کہ بے معنی قسمیں کھانے سے گریز کریں، قسموں کی حفاظت کریں، اور قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 روزے رکھنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزما تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حرام اشیاء کے بارے میں رب العزت نے وضاحت کی ہے۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، آستانے پانسے حرام ہیں، اور ان کے بارے میں رولنگ ہے سب گندے شیطانی کام ہیں، اس لیے حرام سے اجتناب کرو، کیونکہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان دشمنی اور بغض ڈالتا ہے۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ شراب سے شیطان اپنے منصوبے میں ایسے کامیاب ہوتا ہے کہ شراب سے انسان کا فہم ختم ہو جاتا ہے، انسان کے گوشت اور خون کا نقصان ہوتا ہے، انسانی جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، انسان کے میلانات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور وہ ایمان لائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور انہوں نے نیکیاں کیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ 10 کام ہیں جن کے کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ حد سے تجاوز نہ کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، قسموں کی حفاظت کرنا، شکر ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ایمان، نیک عمل، حرام سے رکنا، تقوی اور احسان۔ جن سے روکا گیا حد سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے رکنا، نماز ادا کرنے سے رکنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حلال و حرام کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 3 ہے جس میں حلال و حرامی کا تذکرہ ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں: شکار کا کفارہ، کامیابی کا معیار اور عام معاشرتی اصول۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ شکار کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے
کسی چیز سے ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شکار میں مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار مارنے سے روکا ہے، اور عربوں کے یہاں شکار ان کا بے حد پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تو احرام میں شکار کی ممانعت اور شکار کرنے پر کفارے کا حکم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مار ڈالو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے، یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے، یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے۔ جو کچھ گزر چکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ شکار کا کفارہ ہے جان بوجھ کر مارے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ لے گا۔ ہاں، سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام کر دیا گیا۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعظیم کو زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹے ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کعبہ کے حرم اور زندگی کے قیام کا ذریعہ بنانے سے ماہ حرام، قربانی کے جانور اور قلادوں کی معاونت، یہ عرب کلچر تھا۔ یعنی عربوں کے یہاں یہ گھر ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ تھا، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے اور ان کی تجارت خوب چمکتی تھی۔ لوگ اپنا مال تجارت لے کے آتے تھے اور یہاں سے لوگوں سے ایکسچینج کر کے اپنے علاقوں میں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے جس نے تمہاری دینی مصلحتوں کا بھی لحاظ رکھا اور دنیاوی مصلحتوں کا بھی لحاظ رکھا اور یہ گھر بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ جان لیں کہ جائے امن قرار دینے والا انسانوں کے حالات سے باخبر ہے، اور اسے آسمانوں اور زمین کے اندر کی ہر چیز کا علم ہے۔ اور کعبہ کی حیثیت واضح کی گئی کہ اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانور قلادے اس کام میں معاون ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتے ہیں کہ اگرچہ آنکھوں سے وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ حکم دیتا ہے، نگرانی کرتا ہے، لوگوں کے اعمال کا حساب رکھتا ہے، ان کو جزا دیتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے۔ یہ شعور بہت بڑی دولت ہے، یہ یقین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہمارے کاموں پر نگران ہے۔ یہ شعور انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا بندہ بن کے رہ سکے۔ مَعَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول پر
پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ اب کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، اور اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل بغیر پاکی کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی حرام مال سے کوئی صدقہ قبول کرتا ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا معیار ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس سے ڈر کر رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اس کا تقوی اختیار کرنے والا۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غائبانہ ڈرنا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو بار بار توڑنا، اور ناپاک کی بہتات پر فریفتہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہر وقت خود کو یقین دہانی کروانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ یقین دہانی ہماری سب سے بڑی نیڈ ہے، یہ تذکرہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کا اعلان کیا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ تلقین ہماری بہت بڑی نیڈ ہے، اور اس کا بار بار خود کو ریمائنڈر دینا انسان کو نفع دیتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیدھے راستے پہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ رکو نمبر 4 ہے اپنی فکر کر لو۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں: سوال کے آداب، اندھی تقلید، ہر شخص کی ذمہ داری، وصیت کے لیے گواہی کا نصاب، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کثرت سوالات سے روکا ہے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ رب العزت نے نزول وحی کے دوران سوالوں کی کثرت سے اس لیے روکا ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے چشم پوشی کی، کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت پر فرض ہو جاتی۔ کسی نے رسول اللہ سے سوال کیا، جب آپ نے کہا کہ حج فرض ہے تو اس نے پوچھا کہ کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو سب کے لیے ہر سال حج فرض ہوتا، یعنی ایسے سوال کرنے کا نقصان ہے، اس لیے اس سے رک جائیں۔ سوال کے آداب ہیں، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ کثرت سوالات کی وجہ سے پہلے لوگ بھی کفر میں مبتلا ہوئے، اور بنی اسرائیل سوالوں کی کثرت کی وجہ سے کافر بن گئے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے بن گئے، اور مشرکوں نے اپنی رائے سے کچھ مویشی جانور حرام کر لیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ، کان پھٹی اونٹنی، اور نہ ہی سائبہ، سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ ہی وسیلہ، اوپر تلے بچے دینے والی، اور نہ ہی ہم بچوں کا باپ اونٹ، یعنی یہ عربوں کے یہاں توہمات تھے، ایسے جانوروں کو وہ بتوں کے نام پہ آزاد کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز مقرر نہیں کی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا
وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ بے علم جاہل کی بات مانو گے تو کیا اپنا نقصان نہیں کرو گے؟ کیا کسی کی بات ماننے کے لیے عمر میں بڑا ہونا ضروری ہے، یا اس کی بات کا پر حکمت ہونا ضروری ہے، حق پر مبنی ہونا ضروری ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ جان کی حفاظت کس طرح سے کی جائے گی؟ لغو سے اپنے آپ کو بچا کر، لہو و لعب سے بچا کر، اپنے زندگی کے وقت اور صلاحیتوں اور قوتوں کو بیکار اور بے فائدہ مشاغل سے بچا کر، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اس کی حفاظت کر کے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھیں اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ جب حساب کتاب ہونا ہے تو اپنی زندگی کے وقت، اپنے مال، اپنی اولاد کو آگ لگنے سے بچا لو۔ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تذکرہ وصیت کے موقع پر گواہی کے احکامات کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو۔ جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تم میں سے دو عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے دو گواہوں، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں یعنی دو گواہ جو پہلے ہیں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ وصیت کے لیے گواہی کا نصاب ہے۔ سفر کی حالت میں موت کی مصیبت پیش آئے تو گواہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور گواہوں پر شک ہو جائے تو گواہی بدلنے کی صورت میں دو اور گواہ کر لیے جائیں۔ دونوں گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے۔ نماز کے بعد روک لیں، قسم لیں، ذاتی فائدے کی وجہ سے گواہی کو بیچیں گے نہیں۔ یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں، یا وہ ڈریں کہ دوسری قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اطاعت سے نکلنے والوں، مخالفت کرنے والوں، شیطان کی اطاعت کرنے اور رب کی نافرمانی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس رکوع کے کرنے والے کام ہے اپنی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اور جن کاموں سے روکا گیا 6 کام ہیں: باپ دادا کی تقلید، سیدھے راستے کی ناواقفیت، ذاتی مفادات کے لیے قسموں کو بیچنا، ظلم کرنا، گناہوں میں مبتلا ہونا اور گواہی کو چھپانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اپنی گفتگو، سماعت، وقت گزارنے، انجام، باہمی تعلقات کی اور تزکیہ کی فکر کرنی ہے۔
سوال کرنے کے آداب سیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ